کس قدر شباہتیں ہیں حضرت زہرا میں اور معصومہ قم میں بھی، کہ باقاعدہ علماء نے پورے آرٹیکلز اس پہ لکھے ہیں کہ حضرت زہرا کی بھی انسان شفاعت کا طلبگار ہے، ان کی بھی شفاعت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے چھٹے امام کا یہ جملہ بھی ہے سفینۃ البحار میں کہ معصومہ قم کی شفاعت سے ہمارے سارے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ حرام کی جو زری ہے اس کے اوپر بھی یہ جملہ لکھا ہوا نظر آیا ہوگا آپ کو کہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ جنت، خدا کی بارگاہ میں جنت کے لیے ہماری سفارش کر دیجیے۔ اور جگہ جگہ آپ کو یہ جملہ لکھا ہوا نظر آئے گا، اور انہی کی زیارت میں ہم کیوں ان سے مانگ رہے ہیں کہ آپ جنت میں ہماری سفارش کر دیجیے؟ کیونکہ اسی زیارت میں آگے چل کر ہے کہ فَإِنَّ لَكَ عِندَ اللَّهِ شَانًا مِنَ الشَّانِ، کیونکہ آپ کی قدر و منزلت خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، محضر خدا میں آپ ایک عجیب شان و منزلت اور قدر و منزلت کی حامل، اس وجہ سے ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کر دیجیے۔ باقاعدہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی معصومہ قم پر، وہاں پر قم میں، اس میں یہی کہا تھا کہ ہر خاص و عام نے معصومہ قم کے لیے معصومہ کا لفظ استعمال کیا، اور خود ہمارے 8ویں امام نے تو کیا ہی ہے کہ من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی، کہ جس نے بھی قم میں معصومہ کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی۔ اور اس لحاظ سے کہ حضرت زہرا بھی معصومہ ہیں اور خود معصومہ قم کا لقب بھی معصومہ ہے۔ حضرت زہرا کے القاب میں سے طاہرہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، معصومہ بھی ہے، اسی طریقے سے معصومہ قم کے القاب بھی طاہرہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، معصومہ بھی۔ اچھا، کم عمری میں بھی شہادت پانے میں دونوں، وہ 18 سال ان کی عمر تھی معصومہ قم کی، 25 سال روایتوں میں بیان ہوئی ہے، بہت سی روایتوں میں تھوڑی سی زیادہ بھی بیان ہوئی ہے۔ اور یہ جو ایک سوال دماغوں میں اکثر لوگوں کے اٹھتا ہے کہ کیا فاطمہ معصومہ قم معصومہ ہیں؟ تو دیکھیے جو 14 معصومین ہیں وہ تو ان کے پاس تو عصمت کبریٰ ہے، عصمت کاملہ ہے، البتہ عصمت صغریٰ بھی ہوتی ہے، محفوظ عن الخطا بھی اس کو کہا جاتا ہے، جیسے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح سے معصومہ قم سلام اللہ علیہا، اسی طرح سے مثلا فرشتے بھی معصوم ہیں اور دیگر انبیاء بھی معصوم ہیں، لیکن سب کی عصمت کے درجات الگ الگ ہیں۔ عصمت اکتسابی بھی ایک چیز کہلاتی ہے، یعنی وہ عصمت جو کہ خود محنت کر کے، ریاضیات کر کے اور مجاہدات کر کے حاصل کی جاتی۔ کسی نے آیت اللہ بہجت سے بھی ایک دفعہ پوچھا تھا کہ کیا حضرت فاطمہ معصومہ قم جن کو کہا جاتا ہے کیا یہ واقعی معصومہ ہیں؟ تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ تم اس کی عصمت کا پوچھ رہے ہو کہ جس کی شفاعت سے جنت واجب ہو جاتی، یعنی حیرانگی کا اظہار کیا کہ اس کی عصمت کا پوچھتے ہو، یعنی جس کی فقط سفارش سے جنت واجب ہوئی جا رہی، تو سوچو کہ اس کی عصمت کا کیا مقام ہوگا۔ اور ایک لقب ان کا کریمہ اہل البیت بھی، کریمہ اہل بیت، اور یہ خود معصومہ قم کے یہ جو لقب ہے یہ آیت اللہ محمود مرشی کے واقعے میں امام نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں چاہیے کہ کریمہ اہل بیت سے رجوع کرو۔ اچھا، پھر معصومہ قم نے شادی کیوں نہ کی، شادی ان کی نہیں ہوئی تھی، اس کے سارے جوابات ہیں جو ہماری سیدانی کی غیر سید سے شادی کے مسئلے کا جو ایک درس ہوا تھا اس کے اندر اس کی تفصیل آئی تھی۔ بہرحال اس زمانے کے سخت ترین حالات تھے، اور ان سے جس کی بھی شادی اگر ہوتی اس کا نتیجہ فقط قتل ہونا تھا، یعنی باقاعدہ علماء نے پورے واقعات اور حالات اس زمانے کے کتنا سخت ترین دور تھا، تو وہ اگر کسی کو اس کی تفصیل چاہیے کہ ان کی شادی کیوں نہیں ہوئی تھی تو مختلف علماء نے اس کے اوپر آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، اور اس درس کے اندر بھی اس کی تفصیل مل جائے گی جو اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔